بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ریاض خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کراچی پنجاب گراؤنڈ شاہ فیصل کالونی ضلع ملیر میں عمران خان کا جلسہ تھا۔ اس جلسے میں خود بھی شامل تھا۔ جلسے میں نے دو باتیں نوٹ کی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ سیکیورٹی کا پراپر بندوبست نہیں تھا، نہ پراپر چیکنگ تھی۔ دوسری بات، جن راستوں سے عوام نے جلسہ گاہ میں آنا تھا ان روڈوں پہ رکاوٹیں کھڑی تھی۔ پولیس نے واٹر ٹینکر کھڑی کیے تھے یا پولیس کے موبائل ان راستوں میں کھڑی تھی اور پبلک کو جلسہ گاہ میں جانے سے منع کر رہی تھی۔ اس کے باوجود عوام مختلف گلیوں سے موٹر سائیکلوں پہ پیدل جلسہ گاہ میں پہنچتے رہے۔ لیکن سب سے بڑی جو مجھے کوتاہی نظر آئی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا ایک مقبول ترین لیڈر وہاں پر خطاب کرنے آ رہے تھے اور اس کی سیکیورٹی خاطر خواہ نہیں تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں، اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ترین ہے۔ 48 گھنٹوں کے بعد ووٹنگ کمپلیٹ ہوگی، رزلٹ آئے گا، اس کے بعد فائنل فیز ہوگا۔ اس رجیم چینج نے کس طرف جانا ہے؟ کیا پاکستان کو مزید تباہی کی طرف لے کر جانا ہے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو اب سمجھ لیں۔ ابھی تک اسحاق ڈار کو آئی ایم ایف نے گھاس نہیں ڈالا۔ آئی ایم ایف کی ٹیم نومبر میں پاکستان آئے گی اور اس سے پہلے ورلڈ بینک اور باقی ادارے جو رپورٹ دیں گے سیلاب کے حوالے سے، اس کے بعد کچھ فیصلے کیے جائیں گے۔ پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے پاس صرف 1 مہینے کے ذخائر موجود ہیں اور یہ ڈیفالٹ کے قریب جانے کے اشارے ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی کی صورتحال دیکھ لے، لوڈ شیڈنگ کی صورتحال دیکھ لے، گیس ہمیں ملی نہیں، انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں۔ ابھی 48 گھنٹے بعد ہمیں پتہ لگے گا کہ ووٹنگ ہونی ہے یا الیکشن رکوانا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے جماعتیں الیکشن رکوانے کی کوشش میں ہے۔ اطلاعات یہ آ رہی ہے 2 قسم کی۔ سیکیورٹی ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ 15 ہزار ووٹ اگر ایکسٹرا بھی شامل کیا جائے تب بھی عمران خان جیت جائے گا۔ دھاندلی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، دھاندلا کرنا پڑے گا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کیمروں والے موبائل ہے، اب یہ کام بہت مشکل ہے کیونکہ کیمرے کے آنکھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اب پہلے دور میں تو دھاندلی ہوتی رہی ہے، ٹپے لگتے جاتے تھے، کسی کو 3-4 ہزار ووٹ ایکسٹرا ڈلوا کر جتا دیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ممکن نہیں۔ رپورٹ یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم یا تو الیکشن ملتوی کرانا چاہتی ہے یا روک لینا چاہتی ہے۔ 2 وجوہات ہیں۔
نمبر 1، اگر عمران خان جیت جاتا ہے تو رجیم چینج آپریشن کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا۔ نمبر 2، اگر عمران خان کی مقبولیت ابھی 200% ہے، الیکشن جیتنے کے بعد عمران خان کی مقبولیت 500 ہو جانی ہے۔ اب عوام کو چاہیے کہ الیکشن کے دن نکلے اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کر کے تمام سازشیں ناکام بنائے۔ عمران خان کی جیت سے رجیم چینج آپریشن ریورس ہو سکتا ہے اور اس طرح ملک مزید تباہی سے بچ سکے گا۔ اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔